الحمد لله حمدا طيبا كثيرا لله الملك الواحد القهار، وتوصيفا تعظيما تقريبا بالنعت أحمدا المختار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہریار ارم تاجداری حرم و بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. امام اہل سنت فاضل بریلوی سید سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیری غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. گزشتہ بیانات میں امام عالی مقام سید الشہداء شہزادہ گلگو قبا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان ہوا، اور یہ محرم شریف کا مقدس مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ودیعت فرما دے گا، ڈال دے گا. جو جس قدر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور حضور کی شریعت پر جس قدر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جس قدر وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کرتا ہے، تو پھر اسی قدر اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں اور عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جن مصیبت اور پریشانی اور مصائب کا سامنا کیا وہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ دین کی خاطر، شریعت اسلامیہ کی خاطر میدان کارزار میں تشریف لے آئے. بات ایک تھی کہ یزید کی بیعت قبول کرے، اور امام پاک ایک فاسق، ایک شرابی، ایک جواری کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو حاکم ماننا، یہ آپ کی فطرت کے بھی خلاف، دین کے بھی خلاف تھا. اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کنبہ قبیلہ، اپنے احباب، اپنے دوست سب کو جو ہے راہ خدا میں قربان کیا، مگر ایک فاسق بدکار کو حاکم اور اس کو امیر تسلیم نہ فرمایا. حضور کے بعد حضور کے جانشین جو ہوئے اور امیر المومنین جو ہوئے حضرت ابوبکر صدیق خلفائے راشدین جو ہیں، یہ سب اعلیٰ درجے کے متقی و پرہیزگار، شریعت پہ مکمل طور پہ عمل کرنے والے. اور یزید نے جب دعویٰ خلافت کیا تو ظاہر ہے وہ ایک ایسا آدمی تھا جو پلیدی نہیں تھا بلکہ سراپا پلیدگی اس کے اندر تھی. اب امام عالی مقام ایک سوال ہوتا ہے کہ یزید کو کیا پڑی تھی کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت نہیں لیتا، کیا ہو جاتا تھا اس میں
وہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ پورے عالم اسلام کے لیے مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس لیے یزید حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد فوراً پہلا خط مدینہ میں لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد چند صحابہ کے نام اور امام عالی مقام کا نام ہے، اور مدینہ کے گورنر کو یہ تاکید ہوتی ہے کہ یہ لوگ میری بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب مجھے حاکم تسلیم کرے، میری حکومت کو سپورٹ کرے، مجھے جو ہے امیر تسلیم کر لے۔ اور ان لوگوں کے نام صحابہ تھے مدینہ کے، امام عالی مقام تھے، اس لیے کہ اس وقت یہ صحابہ اور امام عالی مقام پوری دنیا میں عالم اسلام کے لیے مرکز بنے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن زبیر ایک جلیل القدر صحابی، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت ابو سعید خدری، یہ وہ عالم الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ علم قرآن و علم تفسیر، علم حدیث جن کے پاس تھا، اور حضور کی نسبت اور علم کی بنیاد پر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عالم اسلام میں، یعنی عراق، مصر، ایجپٹ، شام، خراسان، ان سب کے لیے امام عالی مقام مرکز بنے ہوئے تھے۔ ساری دنیا کا آدمی ان صحابہ اور امام عالی مقام کے طرف کنیکٹ ہوتا تھا کہ یہ امام حسین سرکار دو عالم کے نواسے اور شہزادے ہیں، اور سب کے دلوں میں ان کی محبت تھی۔ ظاہر بات ہے عالم اسلام جن سے محبت کرتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان جن سے محبت کرتا ہے، اگر وہیں جھک جائے تو پھر یزید کے لیے سارے راستے ہموار ہو جائیں گے کہ ساری دنیا جس حسین کو مان رہی ہے، جب وہ حسین یزید کے بیعت کے لیے راضی ہو گیا، وہ صحابہ جنہیں ساری دنیا مان رہی ہے، عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر، ابو واقد لیثی، ابو سعید خدری، جب وہی یزید کو امیر اور حاکم تسلیم کر لیا تو پھر ساری دنیا ویسے ہی یزید کو حاکم اور امیر تسلیم کر لیتی۔ اس لیے سب سے پہلے وہ مدینہ میں خط لکھتا ہے، مدینہ میں امام عالی مقام ان صحابہ کے نام سے خط لکھا کہ یہ پہلے بیعت کرنے چاہیے، اگر یہ بیعت کر لیں تو راستہ آسان ہے، مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا تقوی کا نام حسین ہے، سراپا پاکیزگی کا نام حسین ہے، سراپا صداقت کا نام حسین ہے، اپنے آپ کو دین پہ نچھاور کرنے کا نام حسین ہے، اپنے جذبات کو دین پہ فدا کرنے کا نام حسین ہے، اپنے مفاد کو شریعت کے اوپر وار کرنے کا نام حسین، سچائی کا نام حسین ہے۔ امام عالی مقام کو معلوم ہے یزید باطل، یزید شرابی، یزید جواری، میں ایسے آدمی کو حاکم اور ایسے آدمی کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میدان کارزار گرم ہوا، امام اپنے قبیلے کے ساتھ میدان کربلا میں آ گئے۔ پاس ہی میں کوفہ تھا، اس کا گورنر یزید نے ابن زیاد کو بنایا، اور ابن زیاد لشکر بھیجتا رہا۔ 22,000 کا لشکر میدان نینوا میں امام کے سامنے آ گیا۔ ایک ہی مطالبہ ہے، حسین بن علی یزید کو حاکم تسلیم کرے، اس کی بیعت کرے، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام پاک کا بھی ایک ہی مطالبہ ہے کہ سر تو دوں گا مگر کبھی بھی باطل کے ہاتھ نہیں دوں گا۔ اسی فلسفے کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ امام عالی مقام کی سیرت جو ان 4 مصروں میں غریب نواز نے بیان فرمائی ہے، اللہ اللہ، یہ کرامت ہے سرکار غریب نواز کی۔ کہا تھا حضور آپ کے جد گرامی وقار جناب امام عالی مقام کے تعلق سے آپ کچھ تسلیہ، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ سرکار غریب نواز نے ان 4 مصروں میں ایسی سوانح امام عالی مقام کی سما ڈالی، اور یہ خواجہ کی کرامت ہے۔ اگر خواجہ چاہیں تو سارے اجمیر راجستھان کا پانی اپنے کاٹے کو سے کٹوری میں جمع کر لیں، اور یہ خواجہ کی کرامت ہے۔ اگر چاہیں تو ساری سیرت حسین 4 مصروں میں خواجہ بیان کر دے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندات دست در دست یزید، سرداد ندات دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام عالی مقام کا وہ خطبہ سرکاری غریب نواز، ابھی کچھ وہابی لوگوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ شعر غریب نواز کا نہیں ہے۔ ابھی ایک وہابی نے مجھے بھی جام نگر کے وہابی نے میسیج کیا تھا کہ یہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے، اور حضرت علامہ
عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے کتاب تحفہ اثنا عشریہ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شعر ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ یہ کوئی ایران کا شیعہ تھا جس کا نام معین الدین حسن سنجری تھا، یہ اس کا شعر ہے اور بعد والوں نے اس کو غریب نواز کی طرف منسوب کر دیا. بالکل من گھڑت بات ہے، اس لیے کہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے، خلیل الرحمن کر کے سب سے بڑا وہابی ہے، اس نے اسی کتاب کا ترجمہ کیا ہے. اصل کتاب جو عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے اس میں آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ شعر سرکاری غریب نواز کا ہے. ترجمہ کرنے والا اس کتاب کا وہابی ہے، اس نے ترجمہ کرتے کرتے ایک جگہ اتنا لکھ دیا ہے کہ یہ شعر کسی ایرانی شیعہ تھا جس کا نام معین الدین حسن سنجری تھا، اس کا ہے. یہ ساری وہابیوں کی خباثت ہے. ہزاروں کئی 100 سال ہو گئے ہمارے علماء، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے خطبہ، ہمارے بزرگ، ہمارے صالحین اس شعر کو غریب نواز کے نام سے منسوب کر رہے ہیں، ان مصروں کو سرکاری عطائے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ اتنے اشعار مشہور ہوئے کہ وہابیوں کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا ہے، جب بھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے سنی کا ایمان بیدار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں محبت حسین جگمگا لگنے لگتی ہے، محبت حسین کا دریا جوش مارنے لگتا ہے. اور یہ غریب نواز کے چاند مصروں میں ایسی صداقت کو غریب نواز نے بیان فرمایا ہے. حسین کی اولو العزمی کا ذکر کیا ہے، حسین کی اعلیٰ منصبی کا ذکر کیا ہے. اس لیے جب بھی یہ شعر سنیوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے حسین کی محبت دل میں آتی ہے، جذبہ حسین سے دل سرشار ہو جاتا ہے. اس لیے ابھی سوشل میڈیا پہ یہ شعر اور یہ بات انہوں نے پھیلا دی، یہ شعر غریب نواز کا نہیں ہے. آپ یقین کیجئے صدیوں سے ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے اکابر، اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے خطبہ اور ہمارے بزرگ اور خود سرکار تاج الشریعہ، ان سارے بزرگوں نے اس شعر کو غریب نواز کی طرف منسوب کیا ہے اور شعر کی لطافت بتا رہی ہے، ان مصروں کا پیار بتا رہا ہے. اور ان 4 مصروں میں جو امام عالی مقام کا منصب بیان کیا گیا ہے اس کی چاشنی بتا رہی ہے کہ لکھنے والا معین الدین سرکاری غریب نواز ہے، اس کی لذت بتا رہی ہے. یہ تو وہابیوں نے شوشہ چھوڑا ہے تاکہ سنی کنفیوز ہو جائے، سنی کنفیوز ہو جائیں کہ یہ جو ہے شعر غریب نواز کا نہیں ہے، اور پھر ہم جیسوں کو بھی کوئی آ کے بولے باپو یہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کیا ہے کہ جس کتاب کا وہابی نے حوالہ دیا ہے تحفہ اثنا عشریہ، جو اصل عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحفہ اثنا عشریہ ہے، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ شعر نہیں ہے، بلکہ وہابی خلیل الرحمن کر کے اس نے ترجمہ کیا ہے تو خیانت کر کے اپنی طرف سے بھی یہ جملہ ڈال دیا ہے کہ یہ شعر غریب نواز کا نہیں ہے. وہابیوں کی عادت ہے کہ جہاں بھی بات چلے گی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ پھڑے دیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ. اب بعد میں امام غزالی کی بہت ساری کتابوں کو بدل دیا. امام محمد غزالی بہت ساری کتابیں لکھے تھے، ان کو امام غزالی کی کتابوں میں تحریف کر دیا ہے. یعنی اصل جس نے لکھا ہے اس کا ترجمہ تو کرتا ہی ہے مگر کہیں کہیں اپنے طرف سے بھی اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہے. تو وہابیوں کی سب سے بڑی خیانت ہے کہ اصل کتاب میں اپنی طرف سے زیادہ کر دیتا ہے. تو یہ بھی یہاں بھی خیانت ہے کہ اس کا ترجمہ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو جو امام عالی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے. تو یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان فدا کر دی مگر دین اور شریعت اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ آج آنے دی. ایک ظالم کی حکومت کو قبول نہ کیا، ایک فاسق و فاجر کی حکومت کو قبول نہ کیا. اس کے لیے اپنے بھانجے بتیجے اپنے بھائی ان سب کو راہ خدا میں قربان کر دیا اور خود بھی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت اور
اور شریعت محمدہ کے حفاظت کے لیے امام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی راہ خدا میں پیش کر دیا اور اعلان کر دیا، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی۔ اعلان کر رہی ہے یہ شجاعت حسین کی، اعلان کر رہی ہے یہ شہادت حسین کی۔ اور پھر امام عالی مقام کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام و منصب عطا فرمایا اور ان کی جو کرامتیں، اللہ اللہ، آج عالم اسلام میں جہاں دیکھیے حسین حسین ہو رہا ہے۔ یہی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مرتے مرتے نام ہو ہی جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ اس کے دین کے لیے مٹا دے، اللہ اسے بلندیاں دیتا ہے، اللہ اسے وقار دیتا ہے، اللہ اسے جو ہے عظمتیں دیا کرتا ہے۔ حسین کو ایسی عظمتیں دی اللہ نے، اٹھایا کربلا سے اور دنیا کے چپے چپے میں اللہ نے نام حسین پہنچا ڈالا۔ اب امام عالی مقام کی جو کرامتیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کارزار میں تھی، پاس ہی کے ایک علاقے میں ایک یہودی کی بیٹی جو اپنے جسم کے اعتبار سے معذور تھی، یعنی اس کو لقوہ اور اس کے ہاتھ و پاؤں میں لقوہ تھا۔ جیسے ہی جو ہے اس یہودی کی بیٹی جس کے جسم میں بیماری ہے، اس کا باپ یہودی، بہت سارے اس نے علاج کروائے مگر کہیں علاج کارگر ثابت نہ ہوتا، کارگر ثابت نہ ہوا۔ یہاں تک کہ یہودی کا ایک باغ تھا، کبھی کبھی اپنی بیٹی کو جو ہے اس باغ میں لے آتا تاکہ باہر کی ہوا ملے، فریش ہو جائے اور باہر کی ہوا تر و تازگی سے اس کا دماغ فریش ہو۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو کبھی کبھی اپنے باغ میں لے آتا۔ اب وہ چل نہیں سکتی ہے، اب وہ پکڑ نہیں سکتی ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن یہودی اپنی بیٹی کو باغ میں لے آیا اور کہا تم یہاں پڑی رہو، یہاں پہ رہو، میں بازار سے کچھ کھانا لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا اور اس کی بیٹی اس کے باغ میں، اپنے باپ کے باغ میں پڑی رہی۔ اچانک ایک پرندے کے چہچہانے کی آواز آتی ہے۔ اس پرندے کے چہچہاہٹ میں غم تھا، اس پرندے کی بولی کے اندر درد محسوس ہو رہا تھا۔ درد والا درد کا احساس زیادہ جانتا ہے۔ جب وہ آواز کانوں میں ٹکرائی کہ کوئی پرندہ چہچہا رہا ہے، وہ یہودی کی بیٹی آواز کی سمت تھوڑا جو ہے اپنے آپ کو گھسیٹتی ہے۔ دیکھا ایک درخت ہے اور درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے۔ اس پرندے نے اس کے پروں میں پانی لگا ہوا ہے اور لال اور سرخ رنگ کا پانی ہے۔ وہ پرندہ درخت پہ بیٹھا ہے اور اس کی آواز کو سن کے یہودی کی بیٹی بھی درخت کے نیچے آ گئی۔ اس پرندے نے تھوڑی دیر اپنے پروں کو ہلایا، جیسے ہی پروں کو ہلایا اس کے پروں میں جو پانی تھا اس کے قطرے اس یہودی عورت کے آنکھ پہ گرا۔ جیسے ہی آنکھ پہ گرتا ہے آنکھوں میں اللہ روشنائی دے دیتا ہے، آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے ہوا؟ آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اس کے پروں میں جو قطرہ لگا ہے اس کی وجہ سے شفا مل گئی۔ اس نے ایک اور مرتبہ پر ہلایا، کچھ قطرے اس یہودی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں میں لے کر کسی بھی طرح ممکن تھا اپنے بازوؤں پہ لگایا، ہاتھوں کا سارا لقوہ غائب ہو گیا۔ اپنے پاؤں پہ لگایا، پاؤں کا سارا لقوہ غائب ہو گیا۔ وہ یہودی عورت سوچتی ہے اس پرندے کے پروں میں یہ کون سا کیمیا لگا ہوا ہے؟ میرا باپ زندگی بھر میرا علاج کراتے تھک گیا مگر اس بیماری کا درمان نہ ہوا، اس بیماری کا کوئی علاج نہ ہوا۔ آج یہ پرندہ اپنے پروں میں کون سا کیمیا لے کے آیا ہے کہ یہاں پانی کا قطرہ گرتا ہے اور یہاں شفا مل جایا کرتی ہے۔ وہ یہودی کی عورت کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے، اے پرندہ آخر بتا تو صحیح اپنے پروں میں کون سا کیمیا لایا ہے؟ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس پرندے کو انسانوں جیسی بولیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ پرندہ کہتا ہے سن، آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم عراق کے نینوا کربلا کے میدان میں، کربلا کے ایک جگہ پر سارے پرندے ایک درخت پہ چہچہا رہے تھے۔ محرم شریف کے 10 تاریخ تھے، جمعہ کا دن تھا، شام ہو گئی تھی، ہم سب چہچہا رہے تھے۔ اچانک جو ہے ہم سارے پرندوں کو ایک ہاتھی پہ غیبی آواز دیتی ہے، اے پرندوں کی جماعت، تم تو یہاں پر آرام سے چہچہا رہے ہو اور پاس میں نینوا و کربلا میں حسین ابن علی شہادت کا جام پی چکا ہے اور تم یہاں درخت پہ بیٹھ کے
چہچہا رہے ہو. وہ پرندہ کہتا ہے میں اپنے سارے پرندوں کی جماعت کو لے کر وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ میدان کربلا ہو گیا, یعنی جنگ ہو گئی تھی, اور کچھ نورانی چہرے نظر آئے جس سے پتا چلا یہی حسینی قافلہ ہے, یہی امام عالی مقام کا قافلہ ہے. مگر چونکہ جنگ ہو گئی اب کچھ ہم لوگ کر نہیں سکتے تھے, ہم سب اس وہاں پہ جو ہے نیچے اترے. پرندہ کہتا ہے اور جتنے بھی شہداء تھے ان شہداء کے جہاں جہاں خون لگے تھے وہاں تھوڑا گھومتے رہے, اور میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ ان کا جسم پاک سر پاک تھا وہاں پہ نیچے اترا اور غم کا اظہار افسوس کرتا رہا. اب کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا, میدان کارزار ختم, میدان جنگ ختم ہو گیا, جنگ ختم ہو گئی تھی. وہ کہتا ہے بس وہ غم میں شریک ہوا, اپنے آپ کو اس خون میں نے ڈال کے غم کا اظہار کیا اور پھر میں اڑ گیا. آج 2-3 دن گزر گئے ہیں اور میں یہاں پہ آیا, وہ خون جو مجھے وہاں لگا تھا وہ خون خشک ہو گیا تھا. پاس والے تالاب میں نہایا, اس کے بعد اپنے آپ کو سکھانے کے لیے درخت پہ آیا تو بس وہی خون جو لگا تھا نہانے کی وجہ سے اس میں پھر سے تازگی آ گئی. اور اے شہزادی آج جن پانی کے قطروں سے تیری آنکھوں کا مرض غائب ہو گیا, تیرے جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی, یہ کوئی کیمیا نہیں ہے, حسین کے خون کا اثر ہے, جہاں گرتا جاتا ہے کرامتیں پیدا کرتا جاتا ہے. خون حسین کا اثر ہے, جہاں گرتا ہے کرامتیں پیدا کرتا ہے, سبزہ اگتا رہتا ہے. اور تیرے جسم پہ گرا ہے, اللہ نے تجھے خون حسین کے بدلے کامیابی اور شفا سے ہمکنار فرما دیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت, وہ باپ بعد میں آیا, دیکھا کہ ایک عورت اس کے باغ میں ٹہل رہی ہے, کہ یہاں میری شہزادی تھی. وہ کہتی ابا میں ہی آپ کی بیٹی ہو. کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ ساری داستان اس نے سنائی. وہ یہودی جو تھا اپنے پورے کنبہ قبیلہ سمیت وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامتیں امام عالی مقام کی میدان کربلا میں امام پاک کی کرامتیں, جب امام خیمہ کے باہر جنگ کی تیاری اور جنگ ہو رہی ہے اس وقت ایک یزیدی نے آ کے کہا تھا امام عالی مقام کے خیمے کے پیچھے تھوڑی سی آگ جل رہی تھی تاکہ وہاں سے دشمن پیچھے کی طرف سے خیمے کے اندر نہ آئے اور خواتین کو عورتوں کو جو تکلیف نہ پہنچائے. ایک انسان ایک یزیدی جو تھا اس نے اسی میدان کربلا میں امام پاک سے کہا اور امام او حسین تم نے تو دنیا ہی میں اپنے لیے آگ تیار کر لی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. امام پاک کو یہ جملہ بڑا سخت گزرا, ناگوار گزرا. کہا وہ کہتا ہے حسین تو نے تو آخرت سے پہلے دنیا کی آگ تیار کر لی العیاذ باللہ تعالی. امام پاک کے دل پر اس یزیدی کے جملے کا ایسا رنج ہوا, فوراً امام پاک فرماتے مولا اس کو دنیا ہی کی آگ کا مزہ چکھا دی آخرت کی آگ سے پہلے. اتنا کہنا تھا. جس نے امام پاک کو یہ جملہ کہا تھا اچانک اس کا گھوڑا بدکتا ہے اور وہ گھوڑے سے اترا اور اتر کر اس کا گھوڑا آگے بڑھا, آگے بھاگا. اس کے جو لگام تھی اس کی رسی گھوڑے کی تھی وہ اس کے سوار اور اسی آدمی کے پاؤں میں آ گئی اور گھوڑا اتنا تیزی سے بھاگا کہ وہ خیمے کے پیچھے ہوتا ہوا اس گھوڑے نے اس قدر جو ہے اس کو پھینکا ہے کہ جس آگ کے تعلق سے اس نے امام عالی مقام کو تانا دیا تھا اس گھوڑے نے اسی آگ میں اس یزیدی کو ڈال دیا. یہ امام پاک کی دعا کا اثر ہے. جب دل پہ صدمہ گزرا مولا اسے آخرت سے پہلے دنیا کی آگ کا عذاب چکھا دے, فوراً گھوڑا بدکتا ہے اور گھوڑے نے اس کو آگ کے اندر پھینک دیا. اسی طرح ایک یزیدی آ کر امام سے کہتا ہے لو حسین دیکھتے ہو یہ فرات موجے مان رہا ہے, یہ فرات موجے مارتا ہے اور اس کے پانی میں درند پرند بھی پیتا ہے, یہودی اور عیسائی بھی پیتا ہے, مگر حسین یہ فرات کا ایک قطرہ بھی تیرے لیے نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. امام پاک کے دل پہ ناگوار گزرا, صدمہ گزرا. امام پاک کہتے مولا
اس یزیدی کو دنیا ہی میں پیاس کے غلبے سے مار ڈال۔ اتنا کہنا تھا، اس کا بھی گھوڑا بد کا اور گھوڑے کی رسی اس کے پاؤں میں آ گئی اور پورے میدان میں گھوڑا گھومتا رہا، اس کو گھماتا رہا، یہاں تک کہ کئی گھنٹوں تک گھوڑا گھماتا ایسا گھمایا کہ وہ جو ہے پیچھے گھسیٹتا کہہ رہا تھا العطش العطش، پیاس 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 پیاس، یعنی اس قدر گھوڑے نے اس کو گھمایا کہ وہ پیاس کرنے لگا، پیاس کی آواز لگانے لگا، یہاں تک کہ پھر ایک موقع پر گھوڑے اس کے اوپر چڑھ گیا اور ایسا گھوڑے نے اپنا پاؤں اس کے سینے پہ مارا کہ یہ یزیدی پیاس کے ساتھ وہی میدان کربلا میں جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یہ امام عالی مقام کی کرامت ہے۔ یہ امام عالی مقام اگر ہاتھ اٹھا دے تو پھر اللہ تعالیٰ فوراً امام کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام مستجاب الدعوات شخصیتوں میں سے ہے، امام ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ بتاؤ جب میدان کربلا میں امام عالی مقام صرف ہاتھ اٹھائیں تو پھر وہ یزیدی مر جائے، وہ یزیدی پانی کے پیاس کرتے کرتے مر جائے، یہ امام کی دعا کا اثر ہے۔ اگر امام کہتے کہ فرات میری طرف آ جا، مجال تھی کہ فرات سینہ چیر کر امام کے خیمے میں نہ آتا۔ قسم رب کعبہ کی، میرا تو عقیدہ کہتا ہے، میری تو حب حسین ہی کہتی ہے، اگر امام فرات کو بلانے کی نیت سے اپنے پاؤں کا انگوٹھا ہلا دیتے زمین چیرتا، فرات خیمہ حسین میں آ جاتا۔ اگر امام فرات کو بلانے کی نیت سے پاؤں کا انگوٹھا ہلا دیتے، مگر امام پاک کو اگر جو ہے اگر امام پاک وہاں پانی پی لیتے، ظاہر بات ہے اگر امام اور امام کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہی نہ ہوتے تو آج وہ اسلام کی رونقیں ہوتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بندہ اس میں غور و فکر کرے۔ امام پاک اور ان کے ساتھیوں کا 3 دن پیاسا رہنا، 3 دن کی پیاس کیا ہوتی ہے؟ ایک دن کا روزہ بتا دیتا ہے کہ 3 دن کی پیاس کیا ہوگی، اور بھی سخت گرمی کا موسم، میدان کربلا ریگستان کا علاقہ، اور صبح سے شام تک 3 دن کے گویا تھکے ہارے، 3 دن تک پانی اور دانا اور کھانا بند ہے، تیسرا دن ہے اور پھر لڑائی کرنی ہے۔ آپ ذرا ڈپلی وہ فلسفہ دماغ میں لائیے گا تو ایک دن کا روزہ جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں ہم کو بتا دے گا کہ 3 دن کی پیاس کسے کہا جاتا ہے، 3 دن کی بھوک کسے کہتے ہیں، اور اسی بھوک کے ساتھ میدان کربلا میں آنا، اسی بھوک کے ساتھ اسلام کو بچانے، عظمت قرآن کو بچانے، عظمت کعبہ کو بچانے میدان کربلا میں آنا، ایک ظالم کی بیعت قبول نہ کر کے مصطفیٰ کی شریعت پہ اٹل رہنا۔ اگر غور کرو گے حسین ایسی بڑی شخصیت نظر آئے گی کہ دنیا میں پھر حسین کی طرح کوئی بہادر نہ دکھے گا، حسین کی طرح کوئی شجاع نہ دکھے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو سارا پانی وہی پہ آ جاتا، بلکہ عاشق نے کہا تھا سلگتے ہوئے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے ہوئے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھیگو کے نور کے پانی سے شبنم کو اٹھا لاتے۔ ارے حسین ابن علی کی تشنا لبی تو راز تھی ورنہ، حسین ابن علی کی تشنا لبی تو راز تھی ورنہ، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم اٹھا لاتے، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم اٹھا لاتے۔ یہ حسین پاک کی عظمتیں تھے، مگر استقامت کو پیش کرنا ہے، شریعت کو پیش کرنا ہے، اور استقامت کو پیش کر کے اس کا تو دنیا میں مثال پیش کرنی ہے کہ اللہ اللہ۔ امام پاک نے صبر بھی کیا اور آخر وقت میں امام عالی مقام نے سجدہ بھی کیا، گویا امام پاک آیت کریمہ کی تفسیر بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے۔ حسین صبر بھی کر رہے ہیں، حسین آخر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہو تو ذات حسین کو دیکھ لیا جائے، سیرت حسین کو دیکھ لیا جائے۔ صبر ایسا کہ ایسا صبر دنیا میں نہ ملے گا، اور نماز ایسی امام نے پڑھی ہے کہ قیامت تک نماز حسین پہ ناز کرتی رہے، ایسی نماز پڑھی ہے کہ نماز حسین پہ ناز کرے۔ اللہ اللہ عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، عدو تے سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ یہ امام عالی مقام کی زندگی
اور ان کی وہ کرامتیں میدان کربلا میں، انہی مصیبت جو جھیلی اور دین کے لیے اپنے اپنے کنبہ قبیلے کو رب کی بارگاہ میں قربان کا، اس کا نتیجہ ملا کہ آج 1300 کے قریب سال ہو گئے، مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا نام ورد زباں بن گیا، گھروں میں ان کا نام، ہمارے ذہن و فکر میں ان کا نام، دنیا میں ہر انسان کے سینے میں امام کا نام یہی ہے۔ ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویداں، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویداں، زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ حسین پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سچی سیرت و کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچی حسینیت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، ایسی حسینیت جس میں سچی حسین سے محبت بھی ہو اور حسین کی سیرت پہ عمل بھی ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب